حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رمضان کریم سے ایک دن پہلے میرے آقا کریم علیہ السلام نے ہمیں جمع فرمایا اور حضور علیہ السلام نے آمد رمضان اور رمضان کریم کے حوالے سے ہماری تربیت فرمائی. سبحان اللہ. یعنی ارشاد فرمانے والے میرے آقا کریم اور سننے والے صحابہ کرام. سوچئے محفل کیسی ہوگی. اللہ اکبر. حضور علیہ السلام نے جو بات ارشاد فرمایا کہ لوگوں وہ مبارک مہینہ آنے والا ہے کہ جس میں نیکیوں کا ثواب بڑھ جاتا ہے. یعنی نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے. گویا نیکیوں کی لوٹ سیل جو ہے وہ لوٹ لو. آسمانوں کے دروازے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. ساری جنتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. مطلب یہ کہ رحمت برکت کرم کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. نیکیاں کرنا آسان ہے اور جہنم کے دروازے بند ہیں. برائی کرنا مشکل ہو جاتا ہے رمضان میں، کیونکہ شیاطین کو جو ہے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے. یعنی جتنے شیاطین ہیں جو انسانوں کو بہکاتے ہیں انہیں باندھ دیا جاتا ہے اس میں. اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایمان والے کشاں کشاں نیک کاموں میں لگے ہوئے ہو. تو دیکھیے یہ جو مہینہ ہے اس میں نیکیاں کرنا آسان ہے، اور اگر کوئی گناہ کرے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ شیاطین اس سے گناہ نہیں کروا رہے، وہ تو بند ہے. کہ جو ہم ہر گناہ کو ڈال دیتے ہیں کہ شیطان کے کھاتے میں کہ اس نے کروایا ہے. تو رمضان میں جو گناہ ہوتے ہیں وہ انسان کی جو اپنی پورے سال کی جو عادت ہوتی ہے اس کی وجہ سے وہ گناہ ہو رہے ہوتے ہیں. ایک ہیبٹ بن گئی نا، پورے سال کی ایک عادت ہے. اب وہ عادت اس کو مجبور کرتی ہے. شیطان مجبور نہیں کر رہا. کیا چیز مجبور کر رہی ہے؟ عادت. تو رمضان کریم بنیادی طور پہ عادتوں کو بدلنے کا مہینہ ہے. مثال کے طور پہ ایک بندہ ہے وہ صبح 10 بجے اٹھتا ہے یا وہ ناشتہ کرتا ہے 11 بجے. تو رمضان میں کتنے بجے اٹھے گا؟ سحری میں اٹھے گا. روزہ نہیں بھی رکھتا تو بھی اس کو اٹھنا پڑتا ہے کہ بعد میں کچھ نہیں ملے گا. اسی طرح لوگ رات کو 2 بجے کھا رہے ہوتے ہیں، 10 بجے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، 11 بجے کھا رہے ہوتے ہیں، لیکن رمضان میں افطار کے وقت سارے جمع ہو جاتے ہیں. تو اب کیا ہوا کہ کھانے پینے کی اگر عادت کو کسی کو صحیح کرنا ہے تو سب سے اچھا مہینہ کون سا ہے؟ یعنی آپ اپنا فوڈ پلان جو ہے وہ بالکل سیٹ کر سکتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں یار ہماری ہیبٹ جو ہے وہ کھانے کی جو ہے نا وہ بہت بگڑی ہوئی ہے، ہم یہ سب کچھ کھاتے ہیں اور بار بار کھا رہے ہوتے ہیں، سارا دن کھا رہے ہوتے ہیں. تو بھائی رمضان میں آپ اپنی یہ ہیبٹ یہ عادت بہتر کر سکتے ہیں. صبح تھوڑا کھا لیں، افطار کے وقت تھوڑا کھا لیں. یقین کریں بندہ تھوڑے کھانے سے نہیں مرتا. بندہ تھوڑے کھانے سے نہیں مرتا. کیا بات ہے. تھوڑا کھانے سے بندہ بیمار بھی نہیں ہوتا، زیادہ کھانے سے بیمار ہوتا ہے. تو اس مہینے میں اپنی صحت پر کام کوئی کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے. ایک ایسی عادت، یہ عادتوں کو چینج کرنے کا مہینہ ہے نا. تو ہم اپنی عادتوں کو دیکھیں کہ کون کون سی بری عادتیں ہیں جو اس مہینے میں ہمیں صحیح کرنی ہے. دیکھیے گھر والوں کو بندہ ٹائم نہیں دیتا، ہوتا ہے نا، فیملی کو ٹائم نہیں دے پا رہا، بندہ بیزی ہے، ساتھ پوری فیملی بیٹھ کر کھانا نہیں کھا پاتی. لیکن رمضان ایک ایسا موقع ہوتا ہے کہ صبح سحری سب ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، سب اٹھے ہوئے ہیں اور سحری ساتھ ہو رہی ہے اور افطار بھی تقریباً ساتھ ہی ہوتی ہے. تو گھر والوں کو وقت دیں، بچوں کو وقت دیں. یہی وہ عمر ہوتی ہے چھوٹے بچوں کو ٹائم دینے کی، اور بیٹھ کر کوئی حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی خوبصورت کوئی حدیث سنا دیں. سب جمع ہو گئے، اب ٹائم ہے افطار میں، تو بجائے یہ کہ ٹی وی لگا کے بیٹھے میں آپ کوئی حضور علیہ السلام کی مبارک سیرت پر کوئی کتاب لے لیں
اور وہ درس ہو. ضروری نہیں کہ آپ درس دیں, آپ کے بچوں میں کوئی پڑھا لکھا ہے اس کو کہیں بیٹا پڑھ کے سناؤ, وہ پڑھ کر سنائے, سارے بیٹھ کر سنیں. تو یقین کریں وہ گھر جو ہے جہاں حضور کی سیرت بیان ہوگی وہ نور علی نور ہو جائے گا, بقائے نور بن جائے گا. یہ گھر کو چینج کرنا مطلب عادتوں کو تبدیل کرنے کا مہینہ ہے. ہم نے اسے کھانے پینے کا مہینہ بنا لیا. پورے شہر میں بل بورڈ لگ گئے بڑے بڑے, وہ کوئی پکوڑوں کے, سموسوں کے, تو کوکنگ آئل کے, تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ کھانے کا مہینہ آ گیا, جبکہ یہ مہینہ تو تزکیہ نفس کا ہے, اپنی اصلاح کا مہینہ. یہ انفرادی مہینہ ہے, اس میں اعتکاف ہے, اس میں آپ اپنی تربیت کا مہینہ ہے. یہ دن میں روزہ ہے, رات میں قرآن ہے. سبحان اللہ, کیسا مہینہ ہے. پھر میرے حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا, میں خود اس کی. ذرا غور کیجئے اس جملے پر, روزہ میرے لیے. روزے کو کیوں کہا؟ ویسے تو ساری عبادت اللہ کے لیے بھائی, ہر عبادت, تو کیوں فرمایا روزہ میرے لیے؟ کیونکہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو نفس پر بڑی بھاری ہوتی ہے. کوئی روزہ مجبور ہو کے رکھتا ہے اور کوئی روزہ بڑے مسرور ہو کے رکھتا ہے, فرق ہے دونوں میں. رب فرماتا ہے میں خود اس کی جزا ہوں, یعنی روزے والے کو میں خود ملتا ہوں. میں اگر وہ میرے لیے روزہ رکھ رہا ہے, ذرا غور کیجئے. مولانا روم علیہ رحمہ نے بڑا خوبصورت واقعہ لکھا ہے اس پہ. فرماتے ہیں کہ محمود غزنوی بادشاہ تھا, اس نے ایک مرتبہ ہیرے جواہرات جو اس کے خاص لوگ محل میں موجود تھے, جب وہ چند لوگ رہ گئے جو خاص تھے, کہا بھائی سارے دروازے کھول دو, ہیرے رکھے ہوئے ہیں, جواہرات رکھے ہوئے ہیں, خزانہ رکھا ہوا ہے, سامان ہے تزئین و آرائش کا. بادشاہ نے صدا لگائی کہ جس کو جو چاہیے, سب دروازے کھلے ہوئے ہیں, جو جس پر ہاتھ رکھ دے گا وہ شے اسی کی ہے. سب دوڑے بھاگے, کوئی کسی چیز پر جا کے کسی نے ہاتھ رکھ دیا, کوئی جو چیز جس پر جس کا ہاتھ آ گیا وہ شے اس کی ہو گئی. تو بادشاہ نے دیکھا کہ ایاز بیٹھا ہوا ہے, کہا میاں تم نہیں جا رہے, سب جا رہے ہیں. ایاز کہنے لگا بادشاہ سلامت, جو بات آپ نے کہی ہے آپ اس پر قائم ہیں؟ کہا ہاں جی, جو جس چیز پر ہاتھ رکھ دے وہ اسی کی. ایاز نے کہا اچھا یہ بات ہے تو ہم بھی آتے ہیں. وہ اٹھا اور جا کر بادشاہ کے اوپر ہاتھ رکھ دیا, پیچھے سے جا کر بادشاہ پر ہاتھ رکھ دیا. بادشاہ نے کہا یہ کیا بات کی؟ کہا حضور آپ نے فرمایا تھا جو جس چیز پہ ہاتھ رکھ دے وہ اس کی ہو. میں ہیرے پہ ہاتھ رکھتا, جواہرات پہ ہاتھ رکھتا, موتی پہ ہاتھ رکھتا, تو میں کیوں نہ ہیرے والے پر ہی ہاتھ رکھ دوں. تو اللہ نے فرمایا دروازے کھلے ہوئے ہیں جنت کے, گویا لوٹ سے لے, لوٹ لو. اور پھر ساتھ ہی فرمایا روزہ میرے لیے, میں خود اس کی جزا ہوں. یعنی وہ لوگ جو میرے لیے رکھتے ہیں فقط, مجبور ہو کے نہیں, مسرور ہو کے رکھتے ہیں, روزے کو بوجھ نہیں سمجھتے. ہمارے یہاں تو جو روزہ رکھ لے وہ سارا دن اس کا منہ اتنا بڑا بنا ہوا ہوتا ہے, روزہ ہے روزہ ہے, کبھی مسجد میں سنائے گا, کبھی اس کو سنائے گا, کبھی بچوں کو سنائے گا, روزہ ہے. بھائی روزہ ہے تو کیا ہے. ایک دن فروٹ لینے چلا گیا میں, رمضان کا مہینہ, عصر کے بعد کا ٹائم تھا, تو ایک صاحب بیچ رہے تھے فروٹ. میں نے ان سے کہا بھائی فروٹ کیا بھاؤ دیے؟ اس نے مجھے بتایا. ایسے ہی میں نے مسکرا کے کہا کہ بھائی صاحب تھوڑا مناسب کر لو. کہتا جاؤ جاؤ تم روزہ خور ہے. میں نے کہا یار میں روزہ خور ہوں؟ کہ ہاں تو روزہ خور ہے. میں نے کہا بھائی صاحب آپ کو کیسے پتہ چلا میں روزہ خور ہوں؟ کہہ رہا تم روزے میں مسکرا رہا ہے. یعنی روزے میں مسکرانا جو ہے, ہمارے یہاں یہ کہ روزہ ہے تو بس غصے میں رہو. ارے اللہ کے بندو, روزہ رکھا ہے, آپ سوچو تو صحیح کس کے لیے روزہ رکھا ہے. یہ بوجھ تھوڑی ہے, یہ کوئی سزا تھوڑی ہے. ہائے 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 صاحبو, ایک قصہ مجھے یاد آ گیا علی بھائی. ہم ایک دفعہ عمرے پہ گئے, ہمارے ساتھ مطلب 4-6 لوگ تھے, تو ایک صاحب تھے. اب باقی سب تو کراچی سے ہی پریشان تھے کہ احرام باندھا ہوا ہے, بس جلدی سے احرام اترے. کمفرٹیبل نہیں ہو رہے تھے. ظاہر ہے ہر بندہ تو نہیں ہو پاتا, 2 چادریں پہنی ہوئی ہیں.
پورے سفر میں ان کی زبان پر ایک ہی بات تھی کہ بس جلدی سے احرام اتارنا ہے، جلدی سے، عمرہ کب ختم ہوگا، عمرہ کب ختم۔ انہی میں ایک ہمارے دوست اور تھے، وہ بڑے اطمینان سے سکون سے احرام پہنا، وہ مست ہیں، اور جھوم جھوم کر وہ طواف کر رہے ہیں، اور مطلب سارے جتنے بھی مناسک تھے انہوں نے بڑے ادا کیے۔ اب جیسے عمرہ مکمل ہوا تو سارے دوڑے کہ جا کر جلدی سے بال کٹوائیں اور احرام اتاریں، ہوٹل پہنچے۔ میں نے دیکھا وہ خاموشی سے نکلا، جا کر ہوٹل پہ جا کے سو گیا احرام کے ساتھ ہی، بال کٹوانے کی کوئی جلدی نہیں تھی اس کو۔ میں نے دیکھا رش لگا ہوا ہے، وہ وہاں چلے گیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یار سب جلدی میں ہیں، تم جلدی میں نہیں ہو؟ تو اس نے کہا کہ یہ جو 2 چادریں ہیں نا، آج جتنا مزہ مجھے اسے پہن کے آ رہا ہے نا، اور میں تو طواف کرتے ہوئے، سعی کرتے ہوئے پورے سفر میں یہ سوچ رہا تھا کہ میرے حضور نے ایسا ہی احرام پہنا ہوگا۔ اب دیکھیے ایک ہی چیز ہے، ایک بندہ اس احرام کو مجبور ہو کے پہن رہا ہے، اور ایک اسی احرام کو مسرور ہو کے پہن رہا ہے۔ دوستوں نے کہا کہ ہم سفر شروع کرتے ہیں، طائف چلتے ہیں، تو تقریباً ایک گاڑی کا انتظام کیا گیا کہ سب مل کے جائیں گے طائف۔ ان صاحب سے کہا کہ طائف چلو، کہنے لگے میں تو نہیں جاتا۔ تو بھائی سارے تیار ہو گئے، آپ کیوں نہیں جا رہے؟ کہنے لگے کہ نہیں بس مجھے طائف نہیں جانا۔ میں نے کہا خیریت، کیوں نہیں جانا؟ ٹھنڈا علاقہ ہے، یہاں اتنی گرمی ہے، وہاں چلیں گے۔ کہنے لگے کہ میں طائف کا جب بھی پڑھتا ہوں سنتا ہوں نا، میری کیفیت بدل جاتی ہے، وہاں میرے حضور کو پتھر برسائے گئے، میں نہیں جاتا، بس مجھے نہیں جانا۔ میں نے کہا بھائی تو مکے والوں نے بھی تو بڑا ظلم ڈھایا تھا، یہاں آپ بڑے مزے سے وہاں نہیں جا رہے۔ کہنے لگے کہ اس مکے میں میرے حضور فاتح بن کر بھی تشریف لائے تھے، حضور کا بچپن بھی یہاں گزرا ہے، ابراہیم علیہ السلام سے جو ہے وہ یہاں برکتیں چلی آ رہی ہیں، میں وہاں نہیں جاؤں گا۔ تھے بھی بڑے معزز آدمی۔ تو ہم نے کہا پھر؟ کہنے لگے کہ اگر چلنا ہے تو غار ہیرا چلو۔ غار ہیرا چلے گئے۔ غار ہیرا جب پہنچے تو ان کا اٹھنے کا دل نہیں چاہ رہا۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی اب نوافل بھی پڑھ لیے، دعا بھی کر لی، نعت شریف بھی پڑھ لی، سب کچھ ہو گیا، اب چلو۔ ایک دفعہ سید صاحب کے ساتھ بھی ہم گئے تھے اوپر غار ہیرا پر۔ میں نے کہا کہ وہاں ٹھنڈی گاڑی میں تم نہیں گئے، یہاں اتنی سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آئے اور اب واپس جانے کا نام نہیں لے رہے، وجہ کیا ہے؟ کہنے لگے تسلیم بھائی بات یہ ہے کہ کعبے کی بھی کئی دفعہ تعمیر ہو چکی ہے، مطاف بھی چینج ہو گیا ہے، صفا و مروہ بھی بدل گیا ہے، لیکن غار ہیرا کا یہ جو پتھر ہے یہ وہی ہے، اللہ اکبر، اور نیچے بھی وہی پتھر ہے جہاں میرے حضور نے سجدے کیے۔ میرا تو یہاں سے کہیں جانے کا دل ہی نہیں کر رہا۔ اب کچھ دوست تھے جو ہر وقت وہاں جتنی دیر بیٹھے یار بڑا درد ہو رہا ہے، بڑی تکلیف ہو رہی ہے، بہت سیڑھیاں چڑھنی پڑیں، اور دوسرا تھا وہ جھوم رہا تھا بیٹھ کر، اس خیال میں گم تھا۔ ٹھیک ہے، کسی کو جو ہے وہ ستم لگ رہا تھا اور کسی کو وہ کرم لگ رہا تھا۔ تو بات یہ ہے کہ روزے کو اگر آپ مجبور ہو کے رکھیں گے تو بات اور ہوگی، لیکن اسی روزے کو اگر عشق و محبت سے رکھیں گے، عشق والا روزہ رکھیں گے تو بات اور ہوگی۔ پھر آپ کو تکلیف کا، گرمی کا، کسی چیز کا احساس نہیں ہوگا، کیونکہ جب یہ خیال آئے گا نا کہ اللہ فرما رہا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا ہوں، بس یہ خیال آ جائے تو مزہ کچھ اور ہوگا۔ یہ عادتوں کو بدلنے کا مہینہ ہے۔ اچھا میرا ایک سوال ہے آپ حضرات سے، کامیاب شخص میں اور ناکام شخص میں بنیادی فرق کیا ہوتا ہے؟ کوئی بتائے گا؟ عادتوں کا، ڈسپلن۔ اور کامیاب شخص میں اور ناکام شخص میں بنیادی فرق کیا ہوتا ہے؟ ٹھہراؤ نہیں ہوتا، سوچ اور نیت۔ ساری باتیں اپنی جگہ، لیکن جو بنیادی فرق ہے نا وہ ہے عادتوں کا۔ کامیاب شخص کو اس کی عادتیں کامیاب بناتی ہیں اور ناکام شخص کو اس کی عادتیں ناکام کرتی ہیں۔ یہ بنیادی فرق ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو کامیاب لوگوں والی عادتیں اپناؤ، ان میں اٹھنا بیٹھنا شروع کر دو، وہ چیزیں آ جائیں گی۔ اگر کوئی بھی ہیبٹ ہے اس کو ٹائم لگتا ہے 21 دن،
منیمم ٹائم جو لگتا ہے وہ ہے 21 دن اور میکسیمم جو ٹائم ہے وہ ہے 41 ڈیز. عادت کو چینج ہونے میں اتنا ٹائم لگتا ہے. اور آپ دیکھیے کہ رمضان میں 30 دن ہے. کتنے؟ نہ 21 نہ 40، نہ منیمم نہ میکسیمم، بالکل پرفیکٹ ٹائم ہے 30 ڈیز. کہ یہ 30 دن اگر کوئی بندہ اپنی عادتوں کو سیٹ کرنا چاہے تو اس کی عادتیں، یقین کریں 30 دن کوئی نماز کا اہتمام کرے جماعت سے، بعد میں اس کی نماز نہیں چھوٹے گی. صحیح سے روزہ رکھے، جو روزے کی جو حلاوت ہے، جو روزے کا جو مفہوم ہے اس کو سمجھ کے اگر وہ روزہ رکھتا ہے کہ روزہ ہے کیا، صرف پیٹ بھرنا ہے یا روزے کو روحانی طور پر سمجھنا ہے کہ اس میں کتنے فائدے. یہ عادتوں کو بدلنے کا مہینہ ہے. عادتیں جو ہے نا وہ نسلوں کا بھی پتہ دیتی ہیں. عادتوں سے بندہ پہچانا جاتا ہے. یہ کئی نسلوں تک یہ عادتیں چلتی ہیں، جینیٹیکل بھی یہ ٹرانسفر ہوتی ہیں. سخی آدمی ہے تو اس کی اولاد بھی سخی ہوگی، سخاوت آئے گی اس کے اندر. مجھے واقعہ یاد آ گیا، ایک شخص بادشاہ کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا مجھے اپنے پاس رکھ لیں. بادشاہ نے کہا تمہیں آتا کیا ہے؟ کہنے لگا معاملہ فاہم ہوں، سیاسی آدمی ہوں، تو مجھے اپنا مشیر رکھ لیں. بادشاہ نے کہا میرے پاس تو کافی سارے ہیں، فی الوقت تو جگہ نہیں ہے، ہاں استبل میں جگہ خالی ہے تو وہاں تمہیں لگا دیتے ہیں. نے کہا چلیں جی جیسے آپ کی مرضی، گھوڑوں کی دیکھ بھال کرو. وہ استبل میں گھوڑوں کی دیکھ بھال کرنے لگا، خیال رکھنے لگا. ایک دن بادشاہ وہاں پہنچا، اپنا جو اس کا خاص نسلی گھوڑا تھا اس کے متعلق پوچھا کہ یہ کیسا ہے. وہ صاحب کہنے لگے کہ آپ کا گھوڑا نسلی نہیں ہے، نسلی نہیں ہے. تو بادشاہ نے کہا وہ کیسے؟ جس سے خریدا تھا اس کو بلا لیا کہ تم نے تو مجھے نسلی گھوڑا دیا تھا، ہمارا بندہ کہہ رہا ہے کہ نسلی نہیں ہے، ثابت کرو کیسے نسلی نہیں. اس شخص نے جس نے بیچا تھا اس نے کہا بادشاہ سلامت، گھوڑا تو نسلی ہے، اس کی ماں مر گئی تھی تو میں نے گائے کا دودھ پلایا، گائے کے ساتھ یہ کھڑا رہا تو اس میں کچھ عادتیں گائے والی آ گئی. اس سے پوچھا گیا کہ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ اس نے کہا کہ یہ جب گھاس کھاتا ہے تو سر جھکا کے کھاتا ہے گائے کی طرح، نسلی گھوڑا جو ہے نا وہ سر اٹھا کر گھاس کھاتا ہے. اچھا بڑا قابل آدمی ہے یار، چلو اس کو تھوڑا سا ترقی دے دو، محل میں لے آؤ. محل میں رکھا. کچھ عرصے بعد ملکہ کے متعلق پوچھا کہ کیسی ہیں وہ؟ اس نے کہا کہ شہزادی نہیں ہے. شہزادی نہیں ہے؟ اچھا یہ جو نجیب الطرفین شہزادہ ہوتا ہے نا، دونوں طرف سے، یعنی والد بھی بادشاہ ہو، والدہ بھی اسی خاندان سے ہو، تو پروٹوکول ہوتے ہیں ان کے. یعنی پہلے کے دور میں کسی شہزادہ اور شہزادی کو جانچنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا تھا. انہیں کسی بیڈ پہ سلایا جاتا اور مٹر کے برابر کوئی دانہ رکھ دیا جاتا تو شہزادہ نہیں سوتا تھا، کیونکہ وہ اپنے بستر کو بالکل پرفیکٹ کر کے سوتے ہیں. یہ پروٹوکول ہوتے ہیں، پتہ چلتا ہے، اس کی عادت ہے. وہ ہندوستان میں جو فرما روا تھے آخری بہادر شاہ ظفر، جب ان کو رنگون میں رکھا گیا جلا وطنی کے طور پہ 4 سال، تو 4 سال میں انہوں نے کسی ہندوستانی شخص سے ملاقات نہیں کی. کسی بھی ہندوستانی شخص، ہندوستان سے کوئی مہمان آیا انہوں نے ملاقات نہیں کی، جبکہ فرما روا رہے. تو جب کسی نے پوچھا کہ وجہ کیا ہے تو کہا کہ میرے دربار میں جب بھی کوئی مہمان آتا تھا میں اس کو خالی ہاتھ نہیں بھیجتا تھا. یہ ہماری روایت ہی نہیں، اور اب مجھے شرم آتی ہے کہ کوئی میرے پاس آئے اور خالی ہاتھ چلا جائے. اس سے بہتر ہے میں اس سے ملاقات نہ کروں، اس شرم کے مارے، کیونکہ وہ عادت ہے اس کی دینے کی. تو اگر آپ کی اچھی عادت ہو گئی ہے آپ کے اندر تو وہ رہتی ہے. اس نے ملکہ کے متعلق پوچھا تو اس نے کہا کہ شہزادی نہیں ہے. کہا وہ کیسے ہے؟ فوراً وہ گیا اپنی ساس کے پاس کہ تمہاری بیٹی شہزادی نہیں ہے؟ اس نے کہا ہاں ہماری بیٹی پیدا ضرور ہوئی تھی مگر 6 مہینے میں انتقال ہو گیا تھا، تو ہم نے ایک بچی اڈاپٹ کی اور اس کو پالا، اور اس کے بعد تمہارے والد سے چونکہ ہماری زبان تھی اور ہم یہ 2 طرفہ تعلقات بھی بنانا چاہتے تھے تو ہم نے نکاح کر دیا. بیٹی ہم نے ہی پالی ہے بس شہزادی نہیں ہے. واپس آیا بادشاہ، اس نے پوچھا تمہیں کیسے پتہ چلا یہ شہزادی نہیں ہے؟ تو اس نے کہا بات یہ ہے کہ یہ اس کا جو سلوک ہے غلاموں کے ساتھ، ملازموں کے ساتھ، وہ شہزادیوں والا نہیں ہے. شہزادوں کا اپنا ایک اسٹائل ہوتا ہے. بادشاہ کو اور اچھا لگا، کہنے لگے ٹھیک ہے اب تم میرے ساتھ رہو گے.
کچھ عرصہ گزرا تو اس نے کہا میرے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ کہنے لگے بادشاہ سلامت، جان کی امان پاؤں تو عرض کروں. کہا ہاں ہاں ٹھیک ہے. کچھ نہیں کہا جائے گا. کہا آپ شہزادے نہیں. اس نے تلوار نکال لی. کہا حضور آپ نے کہا تھا کہ جان کی امان. وہ اپنی والدہ کے پاس گیا. کہا سچ سے بتاؤ میں شہزادہ ہوں یا نہیں ہوں؟ ماں نے کہا نہیں ہماری تو کوئی اولاد ہی نہیں تھی، ہم نے ایک بچہ پالا تھا، بڑا ہو گیا، وہ تم تھے، ظاہر ہے ایک ہی وارث تھا، بادشاہ آپ بن گئے، لیکن وہ بات سچ ہے کہ تم شہزادے نہیں ہو. واپس آیا. کہا تمہیں کیسے پتہ چلا کہ میں شہزادہ نہیں ہوں؟ اب مجھے بتاؤ. اس نے کہا بہت سمپل ہے، آپ جب کسی بات پہ خوش ہوتے ہیں نا تو آپ انعام کے طور پہ بکریاں دیتے ہیں، دمبے دیتے ہیں، سبزیاں دیتے ہیں، آلو گاجریں، آلو کی بوریاں بھجوا دیتے ہیں. بادشاہ جو ہے وہ جب کبھی کسی بات سے خوش ہوتا ہے نا تو وہ ہیرے دیتا ہے، جواہرات دیتا ہے. تو جب آپ کا یہ سلوک میں نے دیکھا تو میں سمجھ گیا آپ شہزادے نہیں ہیں، کسی چرواہے کے بیٹے ہیں. بات سمجھ. تو عادتیں جو ہیں وہ نسلوں کا پتہ دیتی ہیں. ہماری عادتیں بتاتی ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کون ہیں، کیسے ہیں، لوگوں کے ساتھ ہمارا سلوک کیسا ہے. استاد واصف صاحب فرماتے ہیں کہ جب کسی کے ساتھ ایک دفعہ کھانا کھا لو یا کسی شخص کو ایک دفعہ عزت دے دو تو کبھی اس کی بے عزتی نہ کرنا. جو خاندانی رئیس ہیں وہ مزاج رکھتے ہیں نرم اپنا، تمہارا لہجہ بتا رہا ہے تمہاری دولت نہیں ہے. ذرا سا قدرت نے کیا نوازا کہ آ کے بیٹھے ہو پہلی صف میں، ابھی سے اڑنے لگے ہوا میں، ابھی تو شہرت نہیں ہے. تو عادتوں کو بدلنا ہے، اور عادتوں کو بدلنے کا صحیح وقت کیا ہے؟ رمضان کریم. جو پورا سال قرآن نہیں پڑھتا وہ ابھی سے نیت کر لے کہ میں رمضان میں قرآن پڑھنے کی عادت اپناؤں گا. کیا خیال ہے؟ کون کون نیت کرتا ہے قرآن کریم پڑھنے کی؟ جو غصہ کرنے والا بندہ ہے اس کو چاہیے کہ اس مہینے میں عادت بنائے کہ میں غصہ نہیں کروں گا. صرف جسم کا روزہ نہیں ہوگا، میری زبان کا بھی روزہ ہوگا. میں اپنی زبان سے ذکر کرتا رہوں گا، درود پاک پڑھتا رہوں گا. ٹھیک ہے. اور اپنے گھر میں ایک اچھا ماحول بنانے کی عادت ڈالیں. یقین کریں یہ عادتیں بگڑتی ہیں نا جب تو نسلیں بگڑ جاتی ہیں. ابھی یہ واقعہ چل رہا ہے، نوجوان ہیں، وہ ارمغان نام ہے بچے کا، میڈیا پہ بڑا چل رہا ہے. ایک بچہ تھا مصطفیٰ عامر. یہ میں نے ان بچوں کی تصویریں دیکھی، اتنے خوبصورت بچے، 20-22 سال عمریں ہیں، لیکن غلط عادتوں کی وجہ سے. دیکھیے ماں کے پیٹ سے تو کوئی شرابی پیدا نہیں ہوتا نا، کوئی برا بندہ ماں کے پیٹ سے تو پیدا نہیں ہوتا نا. جیسے ماحول میں وہ بیٹھتا ہے ویسا وہ بن جاتا ہے. تو بچوں کو ٹائم دینا اور ان کی تربیت کرنے کے لیے سب سے اچھا یہ مہینہ ہے کہ سحری اور افطار ایک ساتھ ہوتی ہے. اس میں میرا بچہ جب بڑا ہونے لگا نا تو میں نے اس کو بٹھایا، میں نے اس سے کہا بیٹا میری 3 باتوں کو تم نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے. جی بابا جان آپ بتائیں. تو میں نے کہا بیٹا 3 باتوں کا بس تم نے مجھ سے وعدہ کرنا ہے، باقی سب ٹھیک ہے پھر چلے گا. تو کہنے لگے آپ مجھے بتائیے. میں نے کہا پہلی بات تو یہ کہ تم نے کبھی مجھ سے جھوٹ نہیں بولنا، مجھ سے کبھی جھوٹ نہیں بولنا. دوسرا، دوستوں میں جو سگریٹ پینے والا دوست ہے اس سے دور رہنا ہے، اس سے دوستی نہیں کرنی. کوئی ایسا دوست تمہارا جو اسموکر ہے وہ تمہارا دوست نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ پہلے سگریٹ پہ بندہ جاتا ہے پھر اسی طرح آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. کہنے لگے تیسری بات. میں نے کہا تیسری بات یہ ہے کہ تم نے نماز کی پابندی کرنی ہے. ٹھیک ہے. اس نے بھی 2 باتیں مجھ سے منوائیں کہ میری بھی 2 باتیں ہیں کہ آپ مجھے منتھلی اتنے پیسے دیں گے، اور ایک بات تھی چلیں وہ میں نہیں بتاتا. تو بہرحال گیو ان ٹیک ہوا، ون ون صورت حال تھی. کچھ بات میں نے منوائی، کچھ بچے کی مانی. تو بچوں کو ٹائم دینے کا وقت ہوتا ہے یہ. جب بچے بالغ ہو رہے ہیں، بڑے ہو رہے ہیں، ان کو وقت دینا، دوست بنانا، ان کو ٹائم دینا. ورنہ یہ نسلیں جب بگڑتی ہیں نا، آج ان کے والدین کہہ رہے ہیں ہمیں تو پتہ نہیں تھا کہ ہمارے بچے اس طرح، تو ہم نے کبھی سوچا نہیں تھا. جب بچے گھر میں اتنے پیسے لے کر آ رہے تھے اس وقت نظر نہیں آتا ہمیں. آپ یقین کریں میں جاب کرتا تھا تو مجھے ایک دفعہ بونس ملا. رمضان کا مہینہ تھا، یہ
جنوری کا مہینہ مجھے یاد نہیں ہے، بونس ملا، تو ڈبل تنخواہ لے کے جب میں گھر گیا نا تو میری والدہ نے وہیں مجھے بٹھا دیا کہ پہلے یہ بتا یہ پیسے کہاں سے آئے تیرے پاس، زیادہ پیسے کہاں سے آ گئے، تیری تنخواہ تو اتنی نہیں ہے۔ اب میں ان کو بتا رہا ہوں یہ بونس، ان کو بونس سمجھ نہیں آ رہا، یعنی تو نے کہیں سے چوری کی ہے، کیا کیا، اتنے پیسے آئے کہاں سے تیرے پاس؟ اب تو یہ ہے کہ بھئی آنے دو آنے دو آنے دو، اس وقت کسی کو نظر نہیں آتا کہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں، چیزیں کہاں سے آ رہی ہیں۔ تو بچوں کو وقت دینا، ان کی تربیت کرنا، ان کی عادتوں پر نظر رکھنا اور اپنی عادتیں بہتر کرنا، یہ سب سے پیارا مہینہ ہے اپنی عادتوں کو بدلنے کا، اور یہ تقوی اور پرہیزگاری کا مہینہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس مبارک مہینے کی برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری خامیوں کو، غلطیوں کو معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ بھائی صاحب نے جو بات کی نا، اس کی وجہ ہے کہ ہم تو ابھی تک عادت ہی نہیں بنا پائے، ورنہ حکم تو یہ ہے کہ عادت کے بعد جو اگلا درجہ ہے وہ عبادت کا ہے، یعنی اپنی عادت کو عبادت میں تبدیل کرنا۔ مثال کے طور پہ میں آفس جاتا ہوں، یہ میری عادت ہے، لیکن میں آفس یہ سوچ کے جاؤں کہ میں رزق حلال کمانے جا رہا ہوں تو یہ عبادت بن جائے گا۔ وہاں میرا رویہ، اخلاق، کردار اگر قرآن و سنت کے مطابق ہو جائے تو وہی عمل میرا عبادت بن جائے گا۔ چونکہ لوگوں کی عادتیں ہی بگڑی ہوئی ہیں، تو اب اگلی بات ان کو کیسے سمجھ میں آئے کہ عادت کو عبادت کیسے بنانا ہے، اس پر بھی انشاءاللہ ایک ہم الگ سے ایک رکھیں گے، گفتگو کریں گے۔ باہر طور جو دیکھیں، ایک موٹی سی بات سمجھیے، یہ توفیق کی بات ہے۔ مؤذن کا کام ہوتا ہے بانگ دینا، کوئی ایسے ہوتے ہیں کہ برابر میں گھرے نہیں آتے مسجد، اور کوئی کہاں سے چلا آ رہا ہے مسجد، تو یہ توفیق کی بات ہے۔ رمضان سب کو ملتا ہے، کوئی ایسا ہے کہ جو رمضان کو پا کر جھوم جاتا ہے، اس کے رخصت ہونے پر غم زدہ ہوتا ہے، آنے پر خوش ہوتا ہے، اور کچھ ایسے ہیں جو رسماً اس کو ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے اور رمضان کی حقیقی برکتیں ہمیں عطا فرمائے۔